ریڈیو نینوا، دانائی اور سچائی کا راستہ، ہر دم ہر پل۔ کاغذی نیزے کے عنوان سے پہلی آڈیو کاسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس آڈیو کاسٹ میں واقعہ کربلا میں پروپیگنڈے کے اثر کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے جس کا عنوان ہے افکار پر حملہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دن بھانے سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ابھی کربلا نہیں پہنچا، راستے میں ہے۔ ان کا بہت لمبا اور طویل سفر جاری ہے۔ امام مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے اور وہاں سے پھر کوفہ کی جانب اپنے کاروان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے سفر کی تفصیلی داستان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا تذکرہ ایک کتاب مارق الحسینی میں ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے فرض کریں، آپ سوچیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کاروان میں موجود ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور اسی حالت میں میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں۔ آپ کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے اس کاروان میں شامل ہیں، اس کاروان کے ایک مسافر ہیں اور امام کے ساتھ منزل بہ منزل سفر کر رہے ہیں۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کوفہ کے راستے میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو معلوم ہیں۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ چند ہفتوں کا سفر ہے، اس کے بعد ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب کوفہ پہنچیں گے تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں قیام کریں گے اور وہاں اسلامی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ لیکن اچانک ناگوار اور بری خبریں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک منزل پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یزید نے کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو نیا والی اور حکمران بنا کر بھیجا ہے، جس نے شہر میں آ کر خوف و ہراس کا عجیب ماحول بنا رکھا ہے۔ لوگوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی صورت میں جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک اور خبر آتی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام کے قریبی ساتھی اور دوست ہانی بن عورہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام کا قافلہ ایک اور منزل پر پہنچتا ہے۔ وہی کوفی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں امام سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا، اب وہی کوفی امام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور امام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ خبر پہنچتی ہے کہ شام سے کوفہ کی جانب یزید نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا ہے جو کوفہ پہنچ کر وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ہے۔ پھر خبر آتی کہ اسی کوفہ شہر کے اندر امام حسین علیہ السلام کے سر پر بہت بڑا انعام رکھ دیا گیا ہے۔ اعلان کیے جا رہے ہیں کہ جو بھی حسین کا سر لائے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا، اور جو بھی حسین کا ساتھ دے گا نہ صرف وہ خود مارا جائے گا بلکہ اس کا مال و جائیداد بھی ضبط کر لی جائے گی۔ یہ کتنی ڈراؤنی اور وحشتناک صورتحال ہے، خبروں کی بمبارمنٹ ہے جو مسلسل آپ کے ذہن پر کی جا رہی ہے۔ ایسے لمحات میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز ہی آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایسی خبریں جب مسلسل آپ کو مل رہی ہوں اور آپ کو شکست سامنے نظر آ رہی ہو تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ امام کا ساتھ دیں گے تو اس صورت میں مارے جائیں گے، یا پھر امام کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے اور اپنی جان بچائیں گے؟ استغاثہ ہے سردار، کوئی ہو تو چلے، ایک پیاسے پہ ہے یلغار، کوئی ہو تو چلے، استغاثہ ہے سردار، کوئی ہو تو چلے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے نزدیک ایک جگہ پہنچے جس کا نام قصر بنی مقاتل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کسی نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ خیمہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے۔ آپ نے قاصد کو بھیجا تاکہ جائے اور عبید اللہ ابن حر جوفی کو بلائے۔ اب یہ صاحب عبید اللہ ابن جوفی انہوں نے امام کے قاصد کو جواب دیا کہ میں تو کوفہ سے نکلا ہی اسی لیے تھا، میں تو ڈر گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں اور مجھے کہیں ان کی مدد نہ کرنی پڑے، میں امام حسین علیہ السلام سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔
امام کا قاصد واپس آیا اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے خیمے میں خود تشریف لے گئے اور اسے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب عبید اللہ ابن حر جوفی نے جواب دیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ شامل ہوا تو مجھے معلوم ہے کہ میں سب سے پہلے ہی مارا جاؤں گا اور میرا کام تمام ہو جائے گا، اور میں ابھی مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، لیکن میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک بہترین گھوڑا اور زبردست قسم کی تلوار ہے، وہ میں ہدیے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی موجودہ صورتحال اور حالات و واقعات کیا ہیں، تو امام نے اسے فرمایا کہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے کسی گھوڑے کی ضرورت ہے۔ امام نے اس کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 51 پڑھی، ہم گمراہوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتے۔ اس کے بعد امام نے اس سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو تم ایک ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں تمہارے کانوں میں میرے استغاثے کی آواز نہ آئے اور نہ تم میرے خلاف کھڑے ہو سکو، کیونکہ جو بھی میرے استغاثے اور مدد کی آواز کو سنے اور اس پر لبیک نہ کہے تو قیامت کے دن خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا اور وہ ہلاک ہوگا۔ یہ کہہ کر امام اپنے خیمے میں واپس لوٹا۔ یہ ایک پہلی داستان ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ استغاثہ ہے سردار کوئی ہو تو چلے، ایک پیاسے پہ ہے یلغار کوئی ہو تو چلے، استغاثہ ہے سردار کوئی ہو تو چلے، اب میں آپ کو ایک دوسرے شخص کی داستان سناتا ہوں۔ یہ بھی کربلا کے راستے میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلی داستان میں نے سنائی عبید اللہ ابن حر جوفی کی، کہ جسے امام نے دعوت دی کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ امام نے ایک دوسری دعوت بھی ایک دوسرے شخص کو دی۔ منزل ضرورت پر امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن کین کو دعوت نامہ بھیجا کہ وہ آئیں اور امام سے ان کے خیمے میں آ کر ملاقات کریں۔ زہیر ابن کین کی امام سے ملاقات کی ساری داستان تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے خیمے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ امام کا قاصد وہاں آیا اور اس نے امام کا پیغام دیا، اور جسے سن کر وہ پہلے ہینگ ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ اس کے سارے ساتھی بھی خاموش ہو گئے اور جیسے ان سب کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ اسی اسنا میں زہیر ابن کین کی بیوی نے زہیر سے کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو۔ تو زہیر اٹھتے ہیں اور جا کے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں کہا گیا ہے کہ جب امام کا قاصد زہیر ابن کین کے پاس پہنچا تو اس نے بھی ملنے سے انکار کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام اسے ملنے کے لیے خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اب یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کیا بات کی۔ اب کہتے ہیں کہ امام سے ملاقات کے بعد زہیر ابن کین جب باہر نکلا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، عجیب طرح کی ایک اطمینان کی صورتحال تھی، حشاش بشاش اس کا چہرہ تھا، لیکن زہیر نے امام کی دعوت قبول کی اور امام کا ساتھ دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ دوستو، یہ دو الگ الگ داستانیں ہیں، دو الگ الگ واقعات ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی نے امام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور کشتی نجات میں سوار نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف زہیر ابن کین نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور امام کا ساتھ دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام نے ایک بندے کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تو وہ ڈر اور خوف کے مارے امام کا ساتھ نہ دے سکا۔ اس نے کہا کہ میں موت کے لیے تیار نہیں ہوں، جبکہ دوسرا شخص اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امام کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے خود کو امام پر فدا کر دیا۔ ایک جیسی صورتحال میں دو مختلف افراد دو مختلف نتائج تک پہنچتے ہیں اور دو الگ الگ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا ذہنی فیصلہ کرنے کا میکانزم ہے۔ یہ جو ذہنی فیصلہ کرنے کا میکانزم ہے، ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں وہی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کس چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے۔
یہ ذہنی فیصلہ کرنے کا میکانزم ہمارے ذہن میں حساب کتاب کرتا ہے، یہ ہماری فیصلہ لینے میں مدد کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ذہنی فیصلہ کرنے کے میکانزم کی ہم نے بات کی ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ان کے درمیان فرق جو ہے وہ نقطہ نظر کا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کی 70-80 سالہ زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اور اس میکانزم کے تحت انسان اپنا ہر نفع اور نقصان دیکھتا ہے، اپنا اچھا برا دیکھتا ہے۔ ذہنی فیصلہ کرنے کا میکانزم جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس کی دوسری قسم جو ہے اس میں 70-80 سال کی زندگی کے بجائے انسان ایک وسیع تناظر میں دیکھتا ہے، جو بتاتا ہے کہ زندگی اسی خاکی بدن تک ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک لباس ہے، اور اس مادی حیات کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جو ہمیشہ کی ہے، لامحدود ہے۔ اور وہ انسان اپنے نفع نقصان کو، اچھے و برے کو اس تناظر میں رکھ کر دیکھتا ہے۔ ایک ہی صورتحال میں، ایک ہی جیسے ماحول میں دو افراد دو الگ الگ فیصلے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کا یہی ورلڈ ویو ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی نے اپنے نفع و نقصان کا دنیاوی معیار کے تحت رکھ کر فیصلہ کیا، تو وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اس کا فائدہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے میں ہے، کیونکہ اس کا ورلڈ ویو محدود تھا، اسی مادی حیات کے 70-80 سال تک محدود تھا۔ ابن حر جوفی 70-80 سال کا آدمی تھا، یعنی وہ انہی 70-80 سال کو سامنے رکھ کر سوچ رہا تھا، جبکہ زہیر ابن کین نے فیصلہ کسی دوسرے معیار کے تحت کیا۔ ان کا ورلڈ ویو کو دوسرا تھا، جو ہمیشہ کی حیات پر مبنی تھا۔ زہیر ابن کین کو اس بات پر یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہم یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے جو ہمیشہ اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ زہیر ابن کین اس نتیجے تک پہنچے کہ فرزند رسول کا ساتھ دینا میرے فائدے میں ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے بدلے میں ابدی اور ہمیشہ کی اچھی زندگی ملتی ہے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہیں تو زہیر 70-80 سال کا انسان نہیں تھا، بلکہ لامحدود حیات کا انسان تھا۔ یہ جو ہم نے آپ کو ذہنی فیصلہ کرنے کے میکانزم کی بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اسے ہم ایک مثال کی صورت میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے اینک پہنی ہوئی ہے جس کے شیشے کا کلر بلو ہے، نیلا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جس نے ایک اینک پہن رکھی ہے جس کے شیشوں کا کلر سرخ ہے، ریڈ ہے۔ یہ دونوں شخص ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، ایک دنیا بلو رنگ کی ہے جبکہ دوسرے کی دنیا ریڈ کلر کی ہے۔ اب دونوں کے درمیان فرق ان کی نگاہ کا نہیں بلکہ اس اینک کا فرق ہے جو ان دونوں نے پہن رکھی ہے۔ ہم اسی چیز کو ذہنی فیصلہ کرنے کا میکانزم کہتے ہیں۔ ایک شخص کی نظر میں زندگی 70-80 90 100 سال کی ہے، جبکہ دوسرے کی نظر میں زندگی لامحدود اور ہمیشہ کی ہے، اور یہی چیز انسان کی نظر میں ان کے لیے نفع و نقصان کا تعین کرنے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی اور زہیر ابن کین دونوں ایک ہی طرح کے ماحول اور صورتحال میں تھے، لیکن دونوں کے فیصلے بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی ہو یا زہیر ابن کین ہو، دونوں کا ماحول ایک جیسا تھا، صورتحال ایک جیسی تھی، لیکن دونوں نے دو الگ الگ فیصلے کیے۔ کربلا اسی 70-80 سالہ زندگی اور لامحدود ہمیشہ کی حیات پا جانے والے افراد کے مختلف ورلڈ ویو کے درمیان فرق کرنے کا مقام ہے۔ میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا، میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا، شبیر میرا آقا ہے، میں بیٹا ہوں حیدر کا، مسلک میں وفاداری ہے، منصب میں علمداری ہے، عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں۔ ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارے آس پاس کے لوگ، سکول، محلہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے اس ذہنی فیصلے کے میکانزم کی تشکیل کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کی ہم بات کریں تو اس میں میڈیا جو ہے بہت اہم ترین ٹول ہے۔ میڈیا کے مختلف ذرائع جیسے اخبارات ہیں، ریڈیو، ٹی وی، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہو گئے، ڈرامے، موویز اور ٹی وی سیریز، یہ ساری چیزیں ہمارا ورلڈ ویو بناتے ہیں اور ہمارا ذہنی فیصلے کا میکانزم جو ہے اس کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم بات کریں کہ اگر یہ میڈیا خدا کی ولایت اور اطاعت کے تحت کام کر رہا ہو تو یہ انسانوں کے ذہنی فیصلے کے میکانزم کو لامحدود اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر یہی میڈیا
طاغوت کی ولایت کے کنٹرول میں ہے، تو یہ ایسے انسانوں کی تربیت کرتا ہے جن کے سامنے زندگی صرف 60 70 یا 80 سال کی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے دیکھنے کا سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ آج کی دنیا میں میڈیا، ٹی وی کی ہم بات کریں، سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہوں، سرچ انجنز ہوں، نیوز ایجنسیز ہوں، موویز، ڈراماز اور ڈفرینٹ ٹی وی سیریلز ہوں، میگزینز، کمپیوٹر گیمز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو بنانے والی کمپنیاں یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، جن کو آج ہم صہیونی یا زائونسٹ کہتے ہیں، جس میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائیوں کا ایک خاص فرقہ بھی اس میں شامل ہے جو زائونسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ذہنی فیصلے کا میکانزم ہے، یہ ایک دن میں نہیں تشکیل پاتا، بلکہ اس کو بننے میں، اس ذہنیت کے تشکیل پانے میں، اس ذہنیت کے بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جن سورسز سے معلومات آ رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں ہمارا اس ذہنی فیصلے کا میکانزم بناتی ہیں، اس کی تشکیل کرتی ہیں، اور ہم اسی حساب سے، اسی عینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں تو میڈیا ہی انسان کی آنکھیں اور کان ہیں، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ شمالی علاقہ جات گئے ہیں؟ ناران، کاغان، سوات، گلگت بلتستان وغیرہ؟ شاید بہت تھوڑی تعداد ہوگی جو ان علاقوں میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن ہم میں سے سب کو معلوم ہے کہ شمالی علاقہ جات ہمارے بہت خوبصورت ہیں، بہت سرسبز ہیں، وہاں بہت سی دیکھنے کی اچھی جگہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیاں جو ہے ہماری شمالی علاقہ جات میں ہیں۔ نانگا پربت وہیں پہ ہے، K2 بھی وہیں پہ ہے۔ یہ ساری معلومات ہم نے کہاں سے حاصل کی ہیں؟ میڈیا نے ہمیں یہ سب بتایا ہے، دکھایا ہے، سنایا ہے۔ ہم خود تو وہاں نہیں گئے، بہت تھوڑی تعداد وہاں پہ گئی ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آج ہماری آنکھیں اور ہمارے کان بن گیا ہے۔ ہم انہی کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ چیز آج ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔ ہم نے جس ذہنی فیصلے کے نظام یا میکانزم کی بات کی ہے، اس پر ایک چیز بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے خود بھی شاید آپ کبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں، جس کو ہم مارکیٹنگ یا پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ اس میں ایک پیغام یا ایک میسیج جو ہے وہ بار بار ہمیں دکھایا جاتا ہے، بار بار ہمیں سنایا جاتا ہے۔ مثلاً ٹی وی میں ہم کمرشلز دیکھتے ہیں، اشتہارات پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ ہر جگہ جب ایک ہی پیغام ہمیں نظر آتا ہے تو ہمارا ذہن آہستہ آہستہ ان کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بار بار کی ریپیٹیشن کیا کام کرتی ہے؟ میں آپ کو یہ جو بار بار کی ریپیٹیشن ہے مارکیٹنگ کا یا پروپیگنڈے کا، یہ جو اصول ہے، یہ انسان کے ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک تاریخی داستان سناتا ہوں، بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے کیا شرحبیل کا نام سنا ہے؟ رسول اللہ کے صحابی تھے جنہوں نے بہت سی جنگوں میں شرکت بھی کی تھی، پھر یہ شام میں جا کر آباد ہو گئے، اور بنیادی طور پر یمنی تھے، اور شام کے قبائل کے اندر ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی تھا، کافی بات مانی جاتی تھی ان کی۔ جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تو امیر شام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ چھیڑنے کا پلان بنایا اس نے، لیکن اسے پتہ چلا کہ جنگ کرنے سے پہلے اس نے عوام کے ذہنوں کو فتح کرنا ہے، اور اس نے اس کے لیے ایک پلان کیا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ عوام کا ذہن تو گولی سے فتح نہیں ہوتا، نہ تلوار، تیر اور کمان، اور نہ نیزے جو ہے، ان چیزوں سے ذہن آپ کسی کا فتح کر سکتے ہو، بلکہ اس کے لیے عوام کے ذہنی فیصلے کے میکانزم کو ہیک کرنا ہوتا ہے، اور ہیک کرنے کے بعد ہی آپ انہیں اپنے من پسند فیصلے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم امیر شام کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے مشاورین کی مدد سے ایک بہت ہی زبردست اور خفیہ قسم کا اس نے ایک اسپیشل آپریشن ڈیزائن کیا، صرف ایک شخص کے لیے، جس کا نام ہم نے آپ کو بتایا، شرحبیل کے لیے، کیونکہ یہ شخص شام کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس چیز کا ذکر ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں بھی کیا ہے۔ داستان کچھ یوں ہے کہ ایک دن امیر شام نے شرحبیل کو دعوت دی، اسے بلایا، اور انڈائریکٹ طور پر خلیفہ سوم کے قتل کا امام علی سے بدلہ لینے کے لیے اسے اکسایا۔ اسے کہا کہ خلیفہ سوم کا جو قتل ہوا اس میں علی ملوث ہیں، اور ہمیں ان کا بدلہ لینا چاہیے۔ شرحبیل نے کہا کہ مجھے تو اس بات پہ یقین نہیں ہے جو تم بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میرے پاس تمہاری بات کو قبول کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں،
اور میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اب امیر شام نے ایک بڑا بہت ہی کمپلیکس قسم کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا اس کے لیے۔ اس نے 50 لوگ تیار کیے ہوئے تھے جس راستے سے شرحبیل نے گزر کر اپنے گھر جانا تھا۔ یہ 50 لوگ مختلف جگہوں پر اسے ملے اور ان 50 لوگوں نے مختلف انداز میں اس سے وہی بات کی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے، اب اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے جناب شرحبیل صاحب؟ کسی نے اسے بریکنگ نیوز دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ سوم کا قتل ہو گیا اور اس میں علی علیہ السلام جو ہے ان کا ہاتھ ہے۔ کسی نے کہا کہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد اب انتقام لینے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی بات 50 لوگوں نے مختلف جگہوں پہ اس سے کی جو اس کے راستے میں کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو شرحبیل کو شک تھا جب امیر شام نے اسے یہ بات کی تھی، لیکن جب 50 مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر اس سے وہی بات کی تو آہستہ آہستہ اسے اس بات کا یقین ہونے لگا۔ بار بار ایک ہی بات نے اس کے ذہن کے اس فیصلہ کرنے کے میکانزم اور نظام کو متاثر کیا، اور آخرکار وہ واپس لوٹا اور امیر شام کے پاس پہنچا اور اسے وہاں پہنچ کر کہنے لگا کہ اگر تم نے خلیفہ سوم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے علی کے خلاف قیام نہ کیا تو پھر میں تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا اور میں تمہارے خلاف قیام کروں گا۔ داستان یہاں ختم نہیں ہوئی۔ امیر شام نے اسے جواب دیا کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب آپ جو کہو گے میں تو وہی کروں گا، جیسے آپ کا حکم، میں آپ کا حکم، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس علی سے مقابلے کے لیے کوئی لشکر نہیں ہے۔ اگر تم مختلف شہروں میں جاؤ، مختلف دیہاتوں میں جاؤ اور وہاں جا کے اعلان کرو، لوگوں کو آمادہ کرو اس کام کے لیے اور ایک لشکر بنا، تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہی شخص اپنے باپ اور قبیلے کے ساتھ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا تھا اور اموی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ توابین کے لشکر کو اسی شرحبیل نے عین الوردہ کے مقام پر شکست دی، ان کا قتل عام کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کی کمانڈ میں جو لشکر شامیوں سے جنگ کے لیے بھیجا تھا، تو شامی لشکر کا ہی کمانڈر یہی شرحبیل تھا، اور اسی جنگ میں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ یہ شخص بھی مارا گیا۔ مجھے عباس کہتے ہیں، وہ چاہو حشم رکھتا ہوں، شانوں پہ علم رکھتا ہوں، لو روک سکو تو روکو، دریا میں قدم رکھتا ہوں، قدم رکھتا ہوں، میں حشر ببا کر دوں گا، سر تم سے جدا کر دوں گا، میں حشر بابا کر دوں گا، سر تم سے جدا کر دوں گا۔ عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں۔ جی ہاں، شرحبیل کے خلاف نرم جنگ کا یہ بار بار تکرار اور ریپیٹ کرنے کا ہتھیار استعمال کر کے اسے اس فیصلے تک پہنچایا گیا، اور ان کا یہ آپریشن بہت ہی کامیاب ہوا، اور وہ شام کی ایک بہت ہی بااثر شخصیت کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ انہوں نے نہ تو شرحبیل سے لڑائی کی، نہ اسے جیل میں ڈالا، بلکہ صرف ایک پیغام اور ایک میسج کے ذریعے انہوں نے اس کے فیصلہ کرنے کے ذہنی میکانزم کو ہیک کر لیا، اس کے ذہن میں مختلف لوگوں کے ذریعے سے ایک ہی بات ڈالی، اور آخر کو اسے اس فیصلے تک پہنچایا جو وہ چاہتے تھے۔ نہ صرف شرحبیل بلکہ شام کے سارے عوام اسی میڈیا کے محاصرے میں تھے۔ اگر آپ شامی عوام کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران کربلا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ وہاں شام پہنچے، تو ایک بوڑھا شخص امام سجاد علیہ السلام کو کسی گلی کوچے میں ملا اور امام کو تانے دینے لگا، کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے، خدا نے تمہیں قتل کیا اور ہمیں اور ہماری عوام کو تمہارے ہاتھوں سے نجات دی ہے، امیر المومنین یزید کو تم پر فتح نصیب کی ہے، خدا کا شکر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی تو پتہ چلا کہ یہ شخص بوڑھا ہے، اس نے زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی ہیں، لیکن یہ بالکل دھوکے میں سے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ بوڑھا شخص بولا جی ہاں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو امام نے اس کے سامنے قرآن کی چند آیات پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آیت پڑھنے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ اس آیت میں ذوی القربہ ہم ہیں۔ اسی طرح سے امام نے آیت تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسے کہا کہ اے بوڑھے، کیا تم نے یہ آیت بھی سنی ہے؟ تو وہ بوڑھا بولا کہ جی ہاں۔
امام نے فرمایا وہ اہل بیت ہم ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ آیت تطہیر نازل کی ہے۔ امام کی یہ باتیں سن کر وہ بوڑھا شخص شرمندہ ہوا اور بولا کہ کیا واقعاً آپ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں ہم ہی اہل بیت ہیں۔ جب اس بوڑھے کو یقین ہوا تو وہ بہت شرمندہ ہوا، رونے لگا، گریہ ازاری کرنے لگا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ بوڑھے نے کہا میں نے توبہ کی۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اس بوڑھے کو قتل کروا دیا۔ یہ ایک بوڑھے شخص کا حال تھا۔ آپ اسی زمانے میں جوانوں اور نوجوانوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بھی بالکل اسی زمانے جیسا ہی ہے۔ وہی میڈیا کے جنگ ہے، ایک ہی بات، ایک ہی پیغام کو بار بار ہمارے سامنے دہرایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال اسرائیل ہے۔ یہ لوگ یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک سے فلسطین میں آئے، وہاں پہ آ کے انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا اور ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو قتل عام کیا، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کر دیا انہوں نے فلسطینیوں کو۔ لیکن ان تمام تر جرائم کے باوجود بھی دنیا میں ان کے خلاف کوئی بڑی لہر مظاہروں کی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میڈیا انہی کے کنٹرول میں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں عوام کے اذہان کو متاثر کیا ہے، ڈسٹرب کیا ہے، ان کے ذہنی فیصلہ کرنے کے نظام کو انہوں نے ہیک کیا ہے۔ اپنی بات بار بار انہوں نے عوام کے اذہان میں میڈیا کے ذریعے سے ڈالی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا یہی بات کہتا ہے کہ جرمنی کے ظلم و ستم سے بیچارے مظلوم یہودی جان بچا کر وہاں سے فلسطین آئے، لیکن فلسطینی دہشت گرد ہیں، فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں اور اسرائیل تو صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ لیکن 7 اکتوبر کو طوفان الاقصیٰ کا جو آپریشن ہوا اس کے بعد صورتحال بالکل ایک دم سے بدل چکی ہے۔ اس دوران میڈیا کی دنیا میں کچھ نئے پلیئرز آ گئے تھے، جیسے ٹک ٹاک ہے جو چینی ہے اور الجزیرہ ہے جو قطر کا ہے، جنہوں نے اسرائیل کی اصل شکل دنیا کو دکھائی ہے۔ اب امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی اسی وجہ سے لگائی جا رہی ہے کیونکہ وہ اسرائیلی جرائم کو سینسر نہیں کرتا۔ اسی طرح سے الجزیرہ نے بھی کسی حد تک اسرائیلی جرائم کا پردہ چاک کیا ہے، اور اسی دوران ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ، یورپ اور باقی ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ ٹک ٹاک ہو، الجزیرہ ہو یا پریس ٹی وی ہو، انہوں نے کسی حد تک یہودیوں نے جو پورے دنیا کا میڈیا کے ذریعے سے محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے وہ محاصرہ کسی حد تک توڑا ہے اور دنیا کو اسرائیل کے وحشتناک جرائم کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ بین الاقوامی مظاہروں اور عوام کی طرف سے جو مظاہرے کیے گئے، اتنا دباؤ تھا حکومتوں کے اوپر کہ عالمی عدالت انصاف کو نیتن یاہو اور اس کے وزیر دفاع کی گرفتاری کا حکم جاری کرنا پڑا۔ یہ دنیا میں ایک نئی پیش رفت ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں ایران میں نظر آتی ہے۔ ایران میں صہیونی میڈیا نے اتنا شدید قسم کا پروپیگنڈا اور سافٹ وار چھیڑ رکھی ہے کہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں۔ چند سال پہلے آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا زن زندگی آزادی کا یا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، یا پھر آپ انہی دنوں میں دیکھیں تو ایران کے اندر اسی میڈیا کے ذریعے سے فریب خوردہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی حکومت اور فوج کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی تو ان کی بہت بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ میڈیا بہت اہم ہے، لیکن یہ میڈیا سارا غیروں کے کنٹرول میں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ واقعاً ہم آج کی دنیا میں میڈیا کے محاصرے میں ہیں۔ دشمنوں کے میڈیا نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ہم پر، ہمارے بچوں پر، جوانوں، عورتوں اور مردوں پر من پسند کی معلومات کی جالغار کی جا رہی ہیں۔ کس کو یقین آتا تھا کہ ایران نیٹو، امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں بچ پائے گا، ایران کی حکومت بچ پائے گی؟ لیکن دیکھیے ایران آج بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایران نے العدید ایئر بیس پر میزائلوں کی بارش کر کے دشمن کو سیز فائر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم معلومات کن ذرائع سے لے رہے ہیں۔ معلومات ہم آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ آنکھوں اور کانوں سے یہ چیزیں ہمارے قلب تک پہنچتی ہیں، جہاں جو چیزوں کو درک کرتا ہے اور فیصلے کرنے کا مرکز ہے۔ یہ معلومات ہمارے افکار، ہمارے عقائد اور ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نیوز اور انفارمیشن ہم کن ذرائع سے لیتے ہیں؟ ہمیں ان ذرائع سے دور رہنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ دشمن کے کنٹرول میں ہیں۔ ہم معلومات ان ذرائع سے لیں جو ہمارے اپنے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ہر جگہ جا کر نہ بیٹھیں۔ یہاں ہر جگہ سے مراد ہماری ہر چینل، ہر سوشل میڈیا کا گروپ اور میڈیا پیجز ہیں۔ ہم صرف نیوز کو لینے والے ہیں، ان کو پڑھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ہمیں میڈیا کی دنیا سے درست طور سے آگاہی نہیں ہے۔
تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی بولنے والی کی آواز سنے تو گویا وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اگر وہ بولنے والا سچی بات کرے حق و حقیقت بتائے تو سننے والا گویا خدا کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن اگر وہ بولنے والا شیطان کی زبان بول رہا ہو تو سننے والا گویا شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دشمن کے میڈیا کے بارے میں 100% بدگمان رہنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ دشمن کا میڈیا ہے اور یہ ہمارا کسی بھی طرح سے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تم اس کی تحقیق کرو۔ اگر تم نے تحقیق نہ کی تو اپنی جہالت اور نادانی سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم پشیمان ہوگے۔ ہر چیز کو ہم کوشش کریں کہ بغیر تحقیق کے دوسرے دوستوں کے ساتھ دوسرے گروپس میں ہم شیئر نہ کریں۔ چوتھا نقطہ یہ کہ مومنین کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں ہمیں سوء ظن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہم دیکھیے کہ چند ہفتے پہلے جب انڈیا کے ساتھ ہماری ہوائی جھڑپیں ہوئیں تو سوشل میڈیا میں ہمارا ہر بندہ جو ہے وہ تجزیہ کار بنا ہوا تھا، جتنے منہ اتنی باتیں، انڈیا کو ٹھوک دو، غوری میزائل مار دو، ایٹم بم مار کر صفایا کر دو، جان چھڑاؤ ان کی۔ بھائی یہ جو معاملہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کو یہ کام کرنے دیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ یا مثلا ابھی اسرائیل اور ایران کی جو 12 دنوں کی جنگ تھی، یا مثلا ایران اسرائیل جنگ میں عوام کہہ رہے تھے کہ ایران حیفا اور تل ابیب پر اکٹھے ہی 1000 میزائل ٹھوک دے اور ایسے میزائل مارے کہ دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اپنے فوجی کمانڈرز پر یقین رکھنا چاہیے، وہ ہم سے زیادہ ملک کی سالمیت کے خیر خواہ ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے 4000 ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کے دارالامارہ کا محاصرہ کیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت عبید اللہ کے پاس صرف 50 محافظ تھے۔ بلازروی نے انصاب الاشراف میں یہ تعداد لکھی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں جنگ بدر کا نعرہ لگایا جو رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا، یا منصور امت۔ عبید اللہ کے محل کے باہر جہاں یہ 4000 جنگجو کھڑے تھے، آمادہ تھے، تیار تھے، سب نے اس نعرے کو سنا، لیکن مسلم پھر بھی اس محل پر قبضہ نہ کر پائے کیونکہ وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان سب کے دل و دماغ افواہوں اور پروپیگنڈے کی وجہ سے دشمن فتح کر چکا تھا۔ ابن زیاد ان 4000 افراد کے ذہنی حساب کتاب کے میکانزم کو متاثر کر کے اپنا من پسند نتیجہ لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ظہر کے وقت تو حضرت مسلم کے ساتھ 4000 جنگجو تھے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مسلم مسجد کوفہ میں تنہا رہ گئے، اور یہ سارا میڈیا کے محاصرے کا نتیجہ تھا۔ تو یہ تھا ہمارا کاغذی نیزوں کے عنوان سے پہلا آڈیو کاسٹ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم اس سلسلے کی ہر قسم میڈیا اور اس کے ذریعے سے پروپیگنڈے کے اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تاریخی واقعات کا اپنے زمانے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اور دشمن کے میڈیا کے ذریعے سے کسی غلط فیصلے تک نہ پہنچیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ کا وعدہ ہے جو لوحے ازل پہ لکھا ہے، جو تیرا ہے جو میرا ہے، کونین میں جس کا چرچا ہے، جب لوح قلم کے چہرے سے پردے سرکائے جائیں گے، کچھ رات گئی کچھ باقی ہے، پردوں میں سحر کچھ کہتی ہے، دل پر جو یہ دستک ہوتی ہے، غیبت میں کوئی ایک ہادی ہے جو حاضر و ناظر و قائم ہے، وہ آئیں گے، ہاں آئیں گے، ریڈیو نینوا، دانائی اور سچائی کا راستہ، ہر دم ہر پل۔